میرا بھائی فوت ہوا تو اس کی بیوی 2 ماہ کی حاملہ تھی۔ بھائی کے فوت ہونے کے بعد اماں نے بھابھی پر ظلم شروع کیے۔ بھابھی ہر وقت اماں کو بددعائیں دیتی اور روتی رہتی تھی بہت، کہتی تیری بیٹی کے ساتھ بھی ایک دن یہی سب ہوگا۔ میں کنواری تھی اور بھابھی کی بددعاؤں سے بہت ڈرتی رہتی تھی۔ ایک دن اماں نے بھابھی کو بے حد مارا اور ظلم کیا تھا۔ بھابھی اور اس کا بچہ دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تب پھر 1 سال بعد میری شادی ہوئی اور حقیقت سامنے آ گئی۔ شادی والی رات میرے پیروں تلے اچانک زمین نکل گئی، کیونکہ بھابھی کی دی ہوئی ہر بددعا سچ ثابت ہو گئی تھی۔ میرا نام انابیہ ہے اور بھائی اختر 34 سال کے تھے، لیکن ابھی تک بھائی نے شادی نہیں کی تھی۔ میں اور اماں اکثر بھائی کو شادی کے لیے سمجھاتے رہتے تھے، مگر بھائی ہمیشہ یہی کہہ کر ہماری بات ٹال دیا کرتے تھے کہ پہلے گھر کے حالات بہتر کر لوں گا، پھر شادی کروں گا۔ گھر کے حالات سنبھالتے سنبھالتے بھائی کی عمر بھی بڑھتی گئی تھی۔ میں بھائی سے 15 سال چھوٹی اور 19 سال کی تھی۔ اب اماں کو میری شادی کی فکر بھی ہونے لگی تھی، مگر میں پہلے اپنے گھر میں بھابھی کو آتے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کچھ وقت اپنی نئی بھابھی کے ساتھ گزاروں۔ پھر اماں نے بڑی مشکل سے بھائی کو شادی پر راضی کیا اور میں نے اسی دن گھر سجانا شروع کر دیا، جیسے ہی آج میری پیاری بھابھی ہمارے گھر آنے والی ہوں۔ بھائی مجھے اس طرح گھر سجاتے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے بہت۔ میں نے دیکھا وہ اکثر اپنے خیالوں میں مسکراتے رہتے تھے۔ خاموش صفائی مکمل کر کے میں کپڑے بدلنے ہی والی تھی، تبھی اچانک دروازے پر گھنٹی بجی تو میں نے فوراً اماں کو دیکھا تھا۔ اماں بھی خوشی خوشی تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے غسل خانے میں جانے کا ارادہ فوراً بدل دیا تھا، کہیں رشتے والی خالہ کو کوئی بات بری نہ لگ جائے اور وہ ہمارے گھر سے ناراض ہو کر واپس نہ چلی جائیں۔ اماں نے دروازہ کھولا تو رشیدہ خالہ اندر داخل ہوئی تھی۔ رشیدہ خالہ اکثر بھائی کے لیے نئے نئے رشتے لے کر آتی تھی، مگر اماں ہر بار یہی کہہ کر انہیں واپس بھیج دیتی تھی کہ ابھی اختر شادی کے لیے راضی نہیں ہوا۔ رشیدہ خالہ کو دیکھتے ہی میں خوشی سے ان کے پاس گئی فوراً اور بولی خالہ میرا بھائی اب شادی کے لیے مان گیا ہے، اب جلدی سے میرے بھائی کی شادی کسی اچھی لڑکی سے کروائیں۔ رشیدہ خالہ سے ہمارے گھر والوں کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ میری بات سن کر رشیدہ خالہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ خالہ کے ساتھ مل کر میں بھی خوشی سے ناچنے لگی تھی۔ سامنے برآمدے میں بیٹھا میرا بھائی ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد رشیدہ خالہ اماں کے پاس بیٹھ گئی تھی، پھر تب اماں نے مجھے چائے بنانے کا کہا، مگر میں رکی رہی کیونکہ مجھے رشیدہ خالہ کے پاس موجود تصویریں پہلے دیکھنی تھیں۔ میں نے فوراً کہا خالہ تصویریں دکھاؤ، لڑکی میں خود پسند کروں گی۔ انہوں نے پرس کھولا اور چند تصویریں نکال کر اماں کو دیں۔ اماں ایک ایک تصویر کو غور سے دیکھنے لگیں اور میں بھی ساتھ۔ ایک لڑکی کی تصویر میں مجھے بہت زیادہ خوبصورت اور اچھی لگی۔ میں نے فوراً وہ تصویر اٹھا کر بھائی کو دکھا دی اور بولی میں نے اپنی ہونے والی بھابھی پسند کر لی ہے۔ اماں کو میری یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ ابھی اماں کے ہاتھ میں کئی دوسری تصویریں بھی موجود تھیں۔ پھر اماں نے ایک اور تصویر نکالی اور مجھے دکھائی تھی۔ اماں بولی مجھے یہ لڑکی پسند ہے، بہت اچھی لگتی ہے مجھے۔ میں نے جب دوسری لڑکی کی تصویر دیکھی تو حیران رہ گئی۔ وہ عام سی شکل و صورت والی ایک سادہ لڑکی تھی۔ بس میں نے کہا اماں پہلی والی لڑکی زیادہ خوبصورت اور اچھی ہے، یہ بہت گھریلو اور شریف مزاج کی لڑکی ہوگی انابیہ بیٹی میری، مگر میں ضد پر قائم تھی کہ خوبصورت بھابھی ہی چاہیے مجھے۔ تب رشیدہ خالہ نے مشورہ دیا کہ فیصلہ دولہے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے دوسری تصویر بھی اماں سے لے کر بھائی کو دی۔ بھائی پہلے والی تصویر پہلے ہی کافی دیر سے دیکھ رہے تھے۔ پھر دوسری تصویر دیکھ کر بھائی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ بھائی بولے اماں مجھے پہلی والی لڑکی ہی پسند آئی ہے۔ یہ سن کر میں خوشی سے ناچنے لگی اور ہنسنے بھی لگی، کیونکہ بھائی اور میری پسند ایک ہی لڑکی پر آ ملی تھی۔ تب رشیدہ خالہ بولی آج ہی لڑکی والوں سے بات کرتی ہوں۔ پھر میں نے کہا خالہ آپ کے لیے زبردست چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں کچن کی طرف جانے لگی تو خالہ ہنس کر بولی وہ پستے والے بسکٹ بھی ضرور لانا جو پچھلی بار کھلائے تھے۔ میں ہنستے ہوئے خالہ سے کہا کہ ابھی لے کر آتی ہوں۔ چائے بناتے ہوئے میں اپنی ہونے والی بھابھی کے بارے میں سوچتی رہی کہ ان کے آنے سے ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ بھائی اور میں نے بچپن سے بہت سی محرومیاں دیکھی تھی۔ میں صرف 2 سال کی تھی جب ابا فوت ہو گئے تھے، تب اماں اس وقت جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، اچانک تنہا ہوئی۔ اماں کی عدت ختم ہوئی تو ماموں نے دوسری شادی کا کہا، مگر اماں نے ہماری خاطر دوسری شادی نہیں کی۔ اس وقت گھر میں بہت جھگڑے اور بحث مباحثے ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اماں کے پاس کچھ زیور موجود تھا اور کچھ نقد پیسے بھی اماں نے چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔
جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو اماں ہمیں لے کر چلی آئیں۔ وہ دوسرے شہر آئیں اور ایک کرائے کا مکان لے لیا۔ وہاں اماں نے عزت اور محنت کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کی۔ اماں نے ہمیں ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ اختر بھائی نے میٹرک مکمل کیا تو اماں نے ایک ہوٹل کھلوایا، کیونکہ مزید پڑھائی کا خرچ اٹھانا اماں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اللہ کے کرم سے بھائی کا ہوٹل بعد میں ریسٹورنٹ بن گیا تھا اور وہ کاروبار بہت زیادہ کامیاب اور مشہور بھی ہو گیا تھا۔ جلد ہی بھائی نے اپنے ریسٹورنٹ میں کئی ملازم بھی رکھ لیے تھے، یعنی ہمارے گھر میں ہر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ تب یہ سب سوچتے سوچتے میں نے چائے اور بسکٹ تیار کیے تھے۔ پھر میں ٹرے اٹھا کر رشیدہ خالہ کے سامنے لے آئی۔ رشیدہ خالہ چائے بسکٹ کھا کر خوشی خوشی واپس چلی گئی تھی، مگر اگلے ہی دن مٹھائی کی فرمائش لے کر دوبارہ واپس آ گئی، کیونکہ لڑکی والوں نے بھائی کا رشتہ قبول کر لیا تھا اور جلد ہی ہمیں لڑکی دیکھنے کے لیے گھر بلایا گیا تھا۔ ہم نے بھی دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور فوراً تیار ہو گئے۔ اگلے ہی روز ہم سب لڑکی والوں کے گھر پہنچ گئے تھے۔ بھابھی کے گھر اماں بھائی کے ساتھ میں بھی گئی تھی۔ وہاں اماں نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر میں نہ مانی۔ میں اپنے بھائی کی شادی میں سارے ارمان پورے کرنا چاہتی تھی اور جس بھابھی کو میں تصویر میں دیکھ کر پسند کیا تھا، پہلے اس سے ملنے کا موقع ملے اور میں گھر پر رہوں، یہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ اسی لیے اس دن میں سب سے پہلے تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ اماں ایدل کرسی پڑھ پڑھ کر ہم سب پر دم کر رہی تھی اور میں جلدی چلیں کا شور مچائے جا رہی تھی۔ بھابھی کے گھر پہنچ کر ہمیں بہت عزت اور محبت ملی تھی۔ ان لوگوں نے ہمارے خاندان کے حالات جان کر اعتراض نہیں کیا۔ اماں نے رشتہ جوڑنے سے پہلے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ انہیں اپنے اور بھائی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح بچوں کی خاطر اماں اپنوں کو چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بھائی کو بعد میں کوئی تانا سننا پڑے۔ وہ لوگ واقعی بہت اچھے اور نرم دل انسان ثابت ہوئے تھے۔ بھابھی کے والدین بس اسی بات سے مطمئن اور خوش تھے کافی کہ بھائی اپنے پیروں پر کھڑے ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں اور ان کی بیٹی کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں رہے گا۔ بھابھی سے مل کر مجھے احساس ہوا وہ ہمارے جیسی تھی بالکل۔ تصویر میں انہیں دیکھ کر لگتا تھا وہ بہت شوخ ہوں گی، لیکن حقیقت میں وہ بہت سادہ اور شرمیلی طبیعت کی تھی۔ یہ بات دیکھ کر اماں کا دل بھی مطمئن ہو گیا تھا کہ ان کی بہو واقعی گھریلو اور بااخلاق لڑکی ثابت ہوئی تھی۔ رشتہ پکا ہوتے ہی دونوں گھروں میں تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ تب اور آخر کار میرے بھائی کی شادی کا خوبصورت دن آ گیا تھا۔ ہم بڑے ارمانوں سے مریم بھابھی کو بیاہ کر لائے تھے۔ بھائی کی شادی میں نے خوب ہلا گلا کیا اور شور مچایا۔ ہمارے خاندان میں سے کوئی نہ تھا، مگر بھابھی کے رشتہ دار ہماری ہر خوشی میں بڑھ چڑھ کر ساتھ دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لمحے کے لیے اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا۔ وہ سب لوگ اتنے پیارے تھے کہ مجھے اپنے اپنے لگتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بھابھی سے زیادہ میرے رشتہ دار ہوں۔ شادی والے دنوں میں وہ اکثر ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے اور ہم سب مل کر ڈھولک اور محفلیں سجایا کرتے تھے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ کوئی صرف مجھے ہی دیکھ رہا ہے، اور آہستہ آہستہ دل ہی دل میں پسند کرنے لگا تھا۔ اس بات کا احساس تب ہوا جب ایک چھوٹی بچی آئی۔ وہ میرے ہاتھ میں ایک لفافہ دے کر خاموشی سے چلی گئی۔ میں نے اس بچی سے پوچھا یہ لفافہ کس نے دیا ہے، تو اس نے سامنے کھڑے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی، آخر اس نے مجھے لفافہ کیوں بھیجا ہے؟ مگر اس وقت بہت رش تھا اور فرصت بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے وہ لفافہ اپنے پرس میں رکھ لیا تھا۔ ایک نظر میں نے پھر اس لڑکے کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، مگر پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ شاید وہ بھی مریم بھابھی کے خاندان کا کوئی فرد تھا۔ تب ساری رسمیں مکمل ہوئیں تو ہم بھابھی کو گھر لے آئے تھے اور اسی مصروفیت میں لفافہ کھولنا ہی بھول گئی تھی۔ بھابھی کے آنے سے ہمارے گھر میں بہت رونق ہو گئی تھی۔ بھائی بھی اب پہلے سے زیادہ خوش اور مطمئن رہتے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ اب میں بھی باہر گھومنے جایا کرتی تھی۔ بھابھی نے مجھے باہر کی دنیا کے بہت سے طریقے سکھائے تھے۔ وہ پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ بہت اچھے اخلاق والی بھی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ بھائی کی شادی کے بعد اماں اداس رہنے لگی ہیں۔ شاید وہ خود کو تنہا محسوس کرتی تھیں، کیونکہ بھائی اب زیادہ وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارتے تھے۔ مگر بھابھی کی ایک خوبی یہ تھی کہ انہوں نے پورا گھر محبت اور ذمہ داری سے سنبھال لیا تھا۔ شادی کے بعد اماں کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا گھر میں بھی۔ ویسے تو بھابھی اماں کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھا سلوک کرتی تھی، لیکن اماں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، وہ بدل رہی تھی۔ اب وہ بھائی کی معمولی دوری بھی برداشت نہیں کر پاتی تھیں۔ اماں بہت زیادہ چڑچڑی اور غصے والی ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ بھابھی کے متعلق عجیب باتیں کہہ دیتی تھی کہ یہ لڑکی بہت تیز نکلی ہے، ہمیں قابو کر لے گی۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ بھابھی تک یہ بات نہ پہنچے، کیونکہ یہ سب سن کر انہیں بہت زیادہ دکھ پہنچتا۔
भाई की शादी को 1 महीना हुआ तो दावत मिली हमें। भाभी के सास ससुर ने हमें खाने पर अपने घर बुलाया था। अम्मा ने वहाँ जाने से साफ इनकार कर दिया था, मगर मैं भाभी को अकेले जाने से मना नहीं कर सकती थी। आखिर पहली बार मैंने भाभी के घर जाना था। खुशी खुशी मैंने अम्मा को बहुत समझाया, मगर वो बिल्कुल ना मानी थी। फिर भाई ने कहा अगर अम्मा का दिल नहीं चाहता तो ठीक है, वो घर में रहें, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। अनाबिया, अब तुम अम्मा के दिल में सास वाली कैफियत पैदा हो गई थी। शायद वो भाभी को खुश देखकर अंदर ही अंदर जलती थी। हालांकि भाभी का रवैया अम्मा के साथ हमेशा बहुत अच्छा रहता था। हम भाभी के घर पहुंचे तो वहाँ सब बहुत खुश थे। तब वो लड़का भी मुझे वहीं दिखाई दिया जिसने मुझे लिफाफा भेजा था। उसे देखते ही मुझे फ़ौरन वो बंद लिफाफा याद आ गया था, फिर जो मैं अब तक खोलकर पढ़ ही नहीं सकी थी। वो आंखों ही आंखों में मुझसे कोई सवाल कर रहा था, मगर मेरे पास उसके किसी सवाल का जवाब नहीं था। न जाने इस लिफाफे में उसने मेरे लिए क्या लिखा था, लेकिन उसकी नज़रें मुझे अपने लिए मोहब्बत से भरी लगी थी। आखिरकार वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गया और मुझसे बात कर ली। जब मैं खाने के बाद हाथ धोकर वापस आ रही थी, तब उसकी आवाज़ अचानक मेरे कानों से आकर टकराई थी। मैंने मुड़कर देखा तो वो मेरे सामने खड़ा हुआ था। उसने कहा कि आपको एहसास है इंतज़ार कितना मुश्किल होता है। किसी के जवाब का इंतज़ार करते वक्त नहीं गुजरता आसानी से। मैंने शर्मिंदगी से जवाब दिया, माफ़ कीजिएगा, मैंने लिफाफा नहीं पढ़ा अभी तक, मुझे मालूम ही नहीं आपने क्या लिखा था। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर आहिस्ता से बोला, मोहब्बत करता हूँ आपसे, बस यही बात लिखी थी। और अब मुझे आपका जवाब भी इसी जगह चाहिए, फ़ौरन। मैं एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो गई थी। वहाँ खड़ी रही तो सच ये था कि पहली नज़र में वो मुझे अच्छा लगा था, और आज इस सारे मोहब्बत के बाद वो मज़ीद अच्छे लगने लगा था। मैंने शर्माते हुए कहा, मुझे आपकी मोहब्बत कबूल है, और इतना कहकर मैं फ़ौरन वहाँ से भाग गई थी। तब जाकर सीधा मैं अपनी मरियम भाभी के पास बैठ गई थी और उससे मज़ीद बात करने का बिल्कुल मौका नहीं दिया था। वो सारा वक्त बस मुझे ही ढूंढता और देखता रहा था, और मैं भी उसकी मोहब्बत महसूस करके खुश होती रही थी। घर पहुंचकर मैंने भाभी से उस लड़के के मुतालिक पूछा कि आखिर वो लड़का कौन था जो मुझे मुसलसल देख रहा था। तब भाभी ने बताया कि वो उसका कज़न हसन है, जिसे भाभी के वालिदैन ने अपने बच्चों की तरह पाला था, क्योंकि उसके वालिदैन बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। भाभी ने हसन के बारे में और भी बहुत कुछ बताया था। उन्होंने हसन की बहुत तारीफ़ें की और खूब अच्छा कहा था। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में हसन की मोहब्बत बढ़ी। एक दिन मैंने भाभी के फ़ोन से हसन को कॉल की और यूँ हमारे दरमियान बातों और मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता हसन भाभी से मिलने के बहाने हमारे घर आने लगा, और यूँ हमारी मुलाकातें भी बढ़ने लगी और गहरी होने लगी थी। फिर चूँकि मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी अपनी भाभी ही थी, इसलिए मैं उनसे ये राज ज़्यादा देर ना छुपा सकी। जब उन्हें हमारी पसंदीदगी और मोहब्बत के बारे में पता चला तो वो बहुत खुश हुई और हमारे लिए दुआएं करने लगी थी। उस लड़के का नाम हसन था और भाभी उसे भाई मानती थी। वो मजाक मजाक में कभी मुझे अपनी भाभी भी कह देती थी। एक दिन उनकी ज़बान से ये बात अम्मा ने सुन ली तो वो बहुत गुस्से में आ गई और भाभी को डांटने लगी कि तुम मेरी बेटी का दिमाग ख़राब कर रही हो और इसे गलत रास्ते पर डाल रही हो अपनी बातों से। हालांकि इस बात में भाभी का कोई कसूर नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मोहब्बत की राह पर तो मैं पहले ही चल पड़ी थी और इस चीज़ का भाभी का कोई कसूर नहीं था। अम्मा ने भाभी से झगड़ा करने के बाद शिकायत ज़रूर की थी, लेकिन भाभी ने फिर भी मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। भाई के वापस आने का वक्त जैसे ही करीब आने लगा था, भाभी बहुत ज़्यादा घबराने और परेशान होने लगी थी। अम्मा भी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जबकि मैं डरी सहमी ये सब कुछ खामोशी से देख रही थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था अम्मा मेरी बात नहीं मानेंगी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि घंटी बज उठी। अम्मा को लगा शायद भाई घर वापस आ गए होंगे। अम्मा फ़ौरन तेज़ी से उठकर दरवाज़ा खोलने चली गई, लेकिन दरवाजे पर भाई नहीं बल्कि एक अजनबी आदमी खड़ा था, जिसने भाई की शदीद एक्सीडेंट की खबर सुनाई थी। ये खबर सुनते ही हम तीनों औरतों की चीख निकल गई थी। भाभी फ़ौरन रोते हुए इस आदमी से भाई का पता पूछने लगी। उस आदमी ने हमें फ़ौरन अस्पताल का नाम और पता बताया था, तो हम तीनों फ़ौरन अस्पताल जाने के लिए घर से निकल पड़ी। रास्ते में ही भाभी ने अपने मैके वालों को फ़ोन कर दिया था, जहाँ से उनके वालिद और हसन भी अस्पताल पहुँच गए थे। अस्पताल पहुंचकर हमने भाई को शदीद ज़ख्मी हालत में देखा। बहुत सारे डॉक्टर उनका इलाज करने में मसरूफ़ खड़े थे। जो भी डॉक्टर बाहर आता सिर्फ दुआओं का कहकर चला जाता कि मरीज़ को इस वक्त सिर्फ आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। हम तीनों औरतों का बहुत बुरा हाल हो चुका था।
لیکن قسمت میں جو بری خبر لکھی تھی وہی ہو گیا آخر۔ بھائی آخر کار زندگی کی بازی ہار گئے اور ہمیں چھوڑ گئے ہمیشہ کے لیے، اور ہم ایک بار پھر بے سہارا اور تنہا ہو چکے تھے۔ اس بار صرف ہم نہیں بلکہ بھابھی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ ہماری زندگی مکمل ویران اور اداس ہو چکی تھی۔ بھائی کے بعد دنیا کی ہر خوشی اور ہر رشتے سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا ابھی تو خوشیوں نے گھر میں قدم رکھا تھا، ابھی تو ہم نے ان خوشیوں کو جی بھر کے منایا بھی نہیں تھا، اور اچانک ہماری زندگی میں یہ خوفناک سانحہ پیش آ گیا تھا۔ بھائی کے علاوہ دنیا میں ہمارا کوئی مضبوط سہارا موجود نہیں تھا۔ بھلا ہو بھابھی کے میکے والوں کا جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ انہوں نے دکھ کی گھڑی میں ہم پر بہت شفقت کی تھی، لیکن آنے والی زندگی کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ہر قدم پر کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ بھابھی کی خاطر حسن بھی روز ہمارے گھر آیا جایا کرتا تھا۔ گھر کے باہر کے تمام معاملات اب وہی سنبھال رہا تھا۔ بھائی اتنا بڑا کاروبار اپنے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کاروبار کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ بھابھی کے والد کافی بوڑھے اور کمزور انسان تھے، اسی لیے حسن ہی دونوں گھروں کے معاملات سنبھال سکتا تھا، اور وہ مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ابھی بھائی کو فوت ہوئے صرف 1 مہینہ گزرا تھا۔ میں اتنی جلدی اپنی شادی کی بات اماں سے کیسے کہہ سکتی تھی؟ اسی لیے میں نے حسن کو ابھی خاموش رہنے کا کہا تھا۔ بھائی کو دنیا سے گئے 2 ماہ گزر چکے تھے، تبھی اچانک بھابھی بھی اکثر بیمار اور کمزور رہنے لگی تھی۔ ان دنوں ہم سب نے یہی سوچا شاید بھائی کے غم نے توڑا ہوگا، لیکن جب اماں نے ضد کر کے بھابھی کو اسپتال چلنے کا کہا تو انہوں نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان دنوں بھابھی عدت میں تھیں اور گھر سے باہر جانا انہیں مناسب نہیں لگتا تھا۔ مگر اب مجبوری بھی بن چکی تھی، اس لیے اماں انہیں زبردستی برقع پہنا کر ہسپتال لے گئی تھی۔ لیکن ہسپتال میں جو بات معلوم ہوئی وہ سن کر اماں شدید غصے میں آ گئی، کیونکہ بھابھی امید سے تھیں۔ ان دنوں تبھی وہ گھر آتے ہی اماں نے بھابھی کو کمرے میں بند کر دیا۔ وہ کہنے لگی بھائی کو فوت ہوئے 2 ماہ گزر چکے ہیں، اب وہ ان کے بعد حاملہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اماں کا شک حسن پر ہونے لگا تھا ان دنوں بہت زیادہ، کیونکہ حسن بھابھی کا کزن تھا اور اکثر گھر آتا جاتا تھا۔ لیکن میں جانتی تھی حسن ایسا انسان کبھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی میری بھابھی ایسی عورت تھی۔ میں جانتی تھی، مگر اماں کو سمجھانا میرے بس کی بات نہیں رہی تھی، کیونکہ اماں نے زندگی میں کبھی میری بات نہیں مانی تھی۔ مجبور ہو کر مجھے حسن کو یہ بات بتانا پڑی۔ آخر کار کہ اماں کو اب آپ کا اس گھر میں آنا پسند نہیں۔ اس نے پھر بھی ہمارے گھر آنا جانا مکمل بند کر دیا تھا، اور اماں نے بھابھی کو قید کر کے رکھنا شروع کر دیا تھا، ان پر ظلم کرنا اور ہر وقت ڈانٹنا شروع کر دیا تھا۔ بھابھی کے میکے سے اگر کوئی ان سے ملنے آتا تو اماں بھابھی کی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا دیتی تھی، اور کسی کو بھی بھابھی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھابھی کا 8واں مہینہ بھی شروع ہو گیا تھا، اور ان کی طبیعت اب بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ مگر اماں پھر بھی بھابھی کو اسپتال لے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ بچہ پیٹ میں ہی مر جائے اور ان کی جان اس ناجائز اولاد سے چھوٹ جائے۔ بھابھی شدید تکلیف میں تھی اور ہر وقت روتی رہتی تھی۔ وہ اماں سے یہی کہتی تھی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرے ساتھ ظلم مت کرو، ورنہ تمہاری بیٹی بھی روئے گی ایک دن۔ میں بھابھی کی یہ باتیں سن کر اندر سے ٹوٹ جاتی تھی۔ افسوس یہی تھا اس وقت میں ان کے لیے کچھ نہ کر سکی، لیکن جب بھابھی کی حالت مرنے جیسی ہو گئی تب آخر کار اماں انہیں اسپتال لے گئیں، جہاں ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا بھابھی کا 10واں مہینہ چل رہا ہے، یعنی بھائی کے انتقال سے پہلے ہی وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ صرف انہیں اس حقیقت کا پتہ 2 ماہ بعد چلا۔ اماں اپنے رویے اور ظلم پر بہت زیادہ شرمندہ ہوئیں، لیکن افسوس بچے کو جنم دیتے وقت بھابھی کی جان نہ بچی۔ وہ بھوک، قید اور مسلسل تکلیف کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، اسی لیے وہ درد کی شدت برداشت نہ کر سکیں اور چل بسیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اور اپنے معصوم بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ہم بھائی کے بیٹے کو بہت نازوں سے پالتے تھے، اب ہماری ساری امیدیں صرف اسی معصوم بچے سے وابستہ تھیں۔ جب بھائی کا بیٹا 1 سال کا ہو گیا تو حسن نے آخر میرا رشتہ مانگ لیا اور میری شادی اس کے ساتھ ہو گئی۔ میں حسن کو لے کر فوراً اماں کے پاس پہنچی، لیکن افسوس میری ماں ہارٹ اٹیک سے انتقال کر چکی تھی۔ محلے والوں کا کہنا تھا تمہاری ماں بہت بری حالت میں تھی، وہ زمین پر لیٹ کر ایسے تڑپ رہی تھی جیسے زخمی جانور۔